ہے جب تو کسی بے آب و گیا زمین میں راہ گھوم کر بیٹھتا ہے اور وہ تیری اس پکار کا جواب دیتا ہے، اور جسے تو اس وقت پکارتا ہے جب تجھے قحط آ لیتا ہے تو وہ تیرے لیے پیداوار اگاتا ہے۔ مروی ہے کہ ایک نبی علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام سے پوچھا، تمہارا کوئی قاصد نہیں ہے جس کو اپنے آنے سے پہلے بھیج دیا کرو تاکہ لوگ موت سے ڈر جائیں؟ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، باخدا میرے پاس کثیر قاصد ہیں، مثلاً بیماریاں، بالوں کی سفیدی، بڑھاپا، دیکھنے سننے میں فرق آ جانا۔ جب کوئی ان میں سے کسی میں مبتلا ہو کر نصیحت نہیں پکڑتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتے وقت اسے پکار کر کہتا ہوں، کیا میں نے یکے بعد دیگرے تیرے پاس قاصد اور ڈرانے والے نہیں بھیجے تھے؟ بس اب میں آخری قاصد ہوں، میرے بعد کوئی قاصد نہیں، اور میں آخری ڈرانے والا ہوں، میرے بعد کوئی ڈرانے والا نہیں۔ جب آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام کا قاصد اس کے پاس ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام خود اس کے پاس تشریف لا کر فرماتے ہیں، تمہارے پاس پے در پے قاصد اور ڈرانے والے آتے رہے لیکن تم نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی، اب تمہارے پاس ایسا قاصد آیا ہے جو دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، بنی اسرائیل کی باتیں کیا کرو کیونکہ ان کی بہت عجیب و غریب واقعات ہیں۔ پھر خود ہی ہم ایک واقعہ بیان فرمانے لگے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت قبرستان گئی تو مشورہ کیا، کیوں نہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے کسی مردہ کو زندہ کر دے تاکہ ہم اس سے موت کے بارے میں پوچھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا تو اچانک ان کے سامنے ایک کالے رنگ والا شخص نمودار ہوا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشانات تھے۔ اس نے کہا، تم لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو چکے ہیں مگر آج بھی موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی، لہٰذا تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے۔ بنی اسرائیل کے 2 شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اور کہنے لگے، ہم قبرستان چلتے ہیں اور وہیں اپنا پڑاؤ کر لیتے ہیں، شاید وہیں موت آ جائے۔ چنانچہ وہ قبرستان کے پاس رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے ایک مردہ ظاہر ہوا اور کہنے لگا، مجھے مرے ہوئے 80 سال ہو چکے ہیں مگر اب بھی موت کی تکلیف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ اللہ کی عبادات بجا لانے کا ذمہ لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہے، پھر اس کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے، وہ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ اسے قبول کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر شکر واجب کر دیتا ہے، اور اگر وہ اسے قبول نہیں کرتا تو رب تعالیٰ وہ رزق ان محتاج بندوں کو دے دیتا ہے جو اس کا رزق لے کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مردہ جب تک قبر میں رہتا ہے موت کی تکلیف اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ مومن کو پیش آنے والی سب سے سخت اور کافر کو پہنچنے والی سب سے آسان تکلیف ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 4 مقرب فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا جو امتی آپ پر روزانہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا میں اسے پل صراط سے برق خاطف کی طرح گزار دوں گا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کرے گا یعنی روزانہ 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اسے حوض کوثر سے سیراب کر دوں گا۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرما دے گا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے گا میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں قبض کرتا ہوں، حالانکہ موت کی تکلیف بڑی دردناک ہے، وہ اس سے بری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار کیا تو فرشتوں میں ایک نئی شکل و صورت دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا اور آپ علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر بھی خوش ہوئے۔ شیطان لعین نے جو آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، بھلا یہ کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ پھر فرشتوں سے کہنے لگا، اگر خدا نے اسے ہم پر ترجیح دے دی تو تم کیا کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم اپنے رب کا حکم مانیں گے۔
شیطان لعین نے اپنے جی میں کہا باخدا اگر خدا نے اسے مجھ پر ترجیح دے دی تو میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانوں گا بلکہ اسے ہلاک کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ پھر شیطان لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اقدس پر تھوک دیا جو آپ کے مقام ناف پر پڑا۔ خدا تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جہاں تھوک پڑی تھی اس جگہ سے تھوک سمیت مٹی نکال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے کتا پیدا فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے عاجزانہ دعا ہے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اور ہمارے بچوں کو تمام زندگی درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی رہے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔